الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ انتہائی قابل احترام میرے شیخ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر موتوں والی شب کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اس رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے مقدر کے فیصلے فرماتے ہیں، اور خاص طور پر اس پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کی موت کا حکم ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس سال ان لوگوں کی روح آپ نے قبض کرنی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ فیصلے موت کے اسرائیل کے حوالے کیے جائیں تو میں یا روزے کے ساتھ ہوں یا رات کی بندگی میں ہوں۔ ابھی شیخ محترم نے شب برات کے حوالے سے جو آغاز میں ہی ہماری ذہن سازی کرتے ہوئے ہماری تربیت فرماتے ہوئے بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ اگر آج ہم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ ہماری آخری شب برات ہے، شاید ہم بھی ان لوگوں میں ہوں جن کی موت کا فیصلہ لکھ کر اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا ہو کہ اس سال ان کی روح نکالنی ہے، اور اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو شاید ہمارے مقدر ہی بدل جائیں۔ میرے شیخ محترم جس طریقے سے یہاں تربیت کا انتظام کرتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میرے رب نے مجھے وہ علوم سکھائے ہیں کہ اس سے بہتر علوم کائنات میں ہو ہی نہیں سکتے، اور میرے رب نے مجھے وہ آداب سکھائے ہیں کہ اس سے بہتر آداب دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جتنے علوم ہم سیکھ رہے ہیں، جتنے آداب ہم سیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جتنی محفلیں ہیں، قرآن کے درس ہیں، مجلسیں ہیں، ذکر و فکر کی محفلیں ہیں، سچی بات یہ ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر لوگوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے دلوں میں اگر صرف ایک بات پیدا کر دی جائے تو سارے کے سارے معاملات خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔
وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کے اندر موت کا یقین پیدا کر دیا جائے، اگر میرے اندر صرف یہ احساس اور یقین پیدا ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے، یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہے، آگے قبر ہے، اور میں کبھی تصور میں کبھی اس طرح بھی مراقبہ کروں کہ میں اب قبر میں لیٹا ہوا ہوں اور میرا حساب کتاب شروع ہے، فرشتے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، اس روشنی میں اپنی زندگی کا احتساب کروں، اپنی زندگی کی ترجیحات کو میں بناؤں، اپنے معاملات کو اس حساب سے درست کروں، تو مجھے لمبے چوڑے درسوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی، یہ چیز خود بخود میری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں 3 عقائد کو بنیاد بنایا ہے۔ آپ مکی صورتیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور پھر عقیدہ آخرت۔ تو آج چونکہ میرا تو گفتگو کا کوئی موضوع نہیں تھا اور مجھے کوئی موضوع دیا بھی نہ گیا، لیکن جب میں نے شیخ سے عرض کی کہ میں بھی حاضر ہو رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جو پھر آپ کے ذہن میں آئے آپ کہہ دینا۔ تو میں نے بھی کوئی موضوع نہیں سوچا ہوا تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے، لیکن ایسے ہی میرے دل میں شیخ کی اس بات سے کہ کتنے لوگ پچھلے شب برات میں موجود تھے اور آج وہ قبروں میں ہیں، اور نہ جانے اگلی شب برات میں ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں اتر چکے ہوں گے، میرے ذہن میں آیا کہ میں چند منٹ فکر آخرت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھوں، اور اس کے لیے میں نے سورہ یاسین کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، بس انہی کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر کے اپنی بات مکمل کروں گا، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا اور یہ سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اس روز جب خود کو محشر کے میدان میں موجود پائیں گے، حشر کو جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، تو اس روز حیران و پریشان ہو رہے ہوں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ارے یہ کیا ہو گیا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے بیدار کر دیا، ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، ڈوبے ہوئے تھے، اور دنیا کی زندگی میں یہی سمجھا کرتے تھے اے جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ دنیا بڑی حسین ہے، یہ دنیا بڑی رنگین ہے، اس میں انجوائے کرو، اس دنیا کے مزے لوٹو، اس میں کرپشن کرو، پیسہ اکٹھا کرو، اپنے نام کو آگے لے کر چلو، لوگوں کا حق کھاؤ اور مارو، کوٹھیاں بناؤ اور بنگلے بناؤ، مال اور دولت جمع کرو، اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوششیں کرو، حلال حرام اس کی تمیز کرنا چھوڑ دو، بس سب کچھ دنیا کو ہی سمجھے ہوئے تھے، لیکن یہ کیا، آج تو ہم محشر کے میدان میں موجود ہیں، اور وہ دنیا وہ تو ایک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ وہ تو ایک خواب تھا کہ ہم دنیا میں گئے تھے، صرف ایک خواب بن کر رہ گئی ہے، اور یہ حقیقت تو ہمارے سامنے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک تو اس وقت سور پھونکا جائے گا جب یہ دنیا تباہ ہوگی، یہ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہوگا، لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مگن اور مست ہوں گے، بزنس مین اپنا مال تولنے میں اور ماپنے میں مصروف ہوگا، اور محل بنانے والے اپنی کوٹھیاں اور بنگلے بنا رہے ہوں گے، دولت جمع کرنے والے اپنی دولت گن رہے ہوں گے، کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ جس کا ایک قدم ابھی گھر کے اندر ہے اور دوسرا باہر، کہ حکم آ جائے گا اسرافیل سور پھونک دو، اور وہ جو ہی سور پھونکیں گے تو یہ پورے کا پورا نظام کائنات، یہ سارے کا سارا درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک زلزلے کے جھٹکے سے زمین کو ہلا مارا جائے گا، اور یہ زمین اپنا سارا بوجھ اتار دے گی، اس طرح سے کہ زمین گویا پھٹ گئی ہو، اور کائنات کا سارا نظام
اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سمندر ان میں آگ بھڑک اٹھے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج تاریک ہو جائے گا۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنشوش۔ یہ ہلا ماری جائے گی زمین، ایک ایسا زور کا ایک جھٹکا ہوگا کہ ہر چیز الٹ پلٹ کر دی جائے گی، تہ و بالا کر دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ تم کیا جانو کہ وہ گھڑیاں اور وہ لمحات کیا ہیں کہ انسان تمہیں بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح نظر آئیں گے، اور یہ بڑے بڑے سرب فلک کو سار اور یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ اور چٹانیں یہ روئی کے گالوں کی مانند فضائے بسیط میں اڑتی اور بکھرتی ہوئے دکھائی دیں گی۔ پورے کا پورا نظام وہ تباہ ہو جائے گا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافیہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ آج لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یہ قیامت کب آئے گی، کس وقت آنی ہے؟ میرے آقا سے بھی مشرکین کہتے تھے کہ قیامت کب آنی ہے؟ فرمایا جب یہ واقعہ رونما ہوگا، پھر جب یہ واقعہ ہو چکا ہوگا، اپنی آنکھوں کے سامنے جب قیامت کو دیکھ رہے ہوں گے، خود قیامت ان کے سامنے ہوگی، تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت وہ جھٹلا نہیں سکیں گے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، آج جھٹلاؤ، کون جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ لوگو یہ دن برحق ہے، ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ، تم اسے مانو یا نہ مانو، تم اس کی تیاری کرو یا نہ کرو، تم اس کا انکار کرتے ہو سو کرو، لیکن ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ، یہ دن برحق ہے، اس دن نے آ کر رہنا ہے۔ اب جس کا دل چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کو، اس دن کی تیاری کر لے۔ جہاں تک قرآن کی ڈیوٹی تھی، اللہ نے یہ قرآن نازل کر کے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں اس دن سے ڈرا دیا جو بہت قریب ہے، جو بہت قریب ہے، ہم نے تمہیں اس دن سے ڈرا دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگو ڈر جاؤ، لوگو ڈر جاؤ کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، اتنی ہولناک چیز اس روز تم دیکھو گے کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دیں گی، اس دن حملہ کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ یہ نشے میں ہوں، نشے میں ہوں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، یہ قیامت کا زلزلہ کتنا سخت ہوگا، کبھی غور کیا ہے؟ یہاں 8 اکتوبر 2005 میں جب پاکستان کے شمالی علاقوں میں اور آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو باغ کے رہنے والے میرے ایک دوست تھے، باغ آزاد کشمیر کا ایک شہر ہے، کہنے لگا کہ میں سحری کھا کے تو پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھا شہر انجوائے کر رہا تھا جب زلزلہ آیا، اس خوبصورت نیچر کو، فطرت کو، شہر کو، موسم کو، یکدم زلزلہ آیا، ایک آواز آئی اور آواز کے ساتھ پورا شہر دڑھام، بڑی بڑی بلڈنگیں بیٹھ گئیں، ایک گرد اڑی، ہر طرف چیخو پکار۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یقین کر لیا کہ یہی قیامت ہے، یعنی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ زلزلہ آیا، ہمارے یہاں تھوڑا سا وہ ہلتا ہے، پنکھے ہلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا باہر نکل آتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہی قیامت ہے۔ پھر جب بڑی دیر بعد مجھے ہوش آئی، میں سنبھلا، نیچے گیا، کچھ لوگ مرے پڑے تھے، بلڈنگیں گری پڑی تھیں، لاشیں پڑی تھیں، کچھ زندہ تھے، کچھ زخمی تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جب میرے اوسان بحال ہوئے
تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک زلزلہ تھا. اور اس چھوٹے سے زلزلے میں ہوا کیا کہ وہاں بینکوں کے کروڑوں روپے وہ ملبے کے ڈھیر پہ پڑے تھے. کسی کو ہوش نہیں تھی کہ وہ اس پیسے کو اٹھا لے. یعنی جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوگی. جب دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی. اور ایک میں فرمایا کہ عربوں کو سب سے زیادہ عرب جس چیز کی رکھوالی کرتے تھے وہ اپنی حاملہ اونٹنی کی رکھوالی کیا کرتے تھے کہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی اس کو لوگ بھول جائیں گے. یعنی قیمتی سے قیمتی چیز کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوگی. یہ ایک چھوٹا سا ٹرائلر تھا زلزلے کا. اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں سونامی آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, تباہیاں ہوتی ہیں. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, یہ فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد جب میرا رب چاہے گا دوسری بار پھر اسرافیل سے کہیں گے کہ اب سور پھونکو. پھر سور پھونکا جائے گا. اور پھر یہ سب لوگ اپنی قبروں سے جہاں بھی ہیں یہ اکٹھے ایک میدان میں اکٹھے کر دیے جائیں گے. اس روز کہیں گے رے یہ کیا, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے ساتھ جب تباہ ہوں گے تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے. دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہے, ادھر موت آئی سب کچھ ختم, دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن یہ کیا, آج تو سب کے سب جو ہے وہ قبروں سے نکل کر سامنے کھڑے ہیں. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا. انہیں بتایا جائے گا فَهَٰذَا وَعْدَ الرَّحْمَٰنِ. یہ کوئی سرپرائز تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی. یہ کوئی ایسا کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی, کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا جس کا تمہیں علم ہی نہیں دیا گیا تھا. یہ تو تمہارے رحمان کا وعدہ ہے. اچھا, یہاں اللہ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے ہاذا ما وعد الرحمان, رحمان کا لفظ بولا ہے. وہ وعد القہار بھی کہہ سکتے تھے, وعد الجبار بھی کہہ سکتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن جو حد سے زیادہ مہربان تھا, یعنی اس نے اپنی مہربانی کی انتہا کر دی کہ اس دن میں تمہیں سرخرو کرنے کے لیے اس نے اپنے 1,24,000 انبیاء بھیجے. اس نے کتابیں بھیجیں, اس نے قرآن نازل کیا, اس نے قرآن کو سمجھانے والے اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائیں, اس کے اولیاء کرام آئے, بندوں کو بندوں کے رب سے ملانے والے کتنے لوگ آئے. تمہیں اس دن سے ڈراتے رہے, شب برات کو محفلیں سجا کر تمہیں اس دن کی کامیابی کے لیے صدائیں دیتے رہے. رمضان المبارک میں دین کے کورس منعقد کر کے تمہیں اس طرف بلاتے رہے. کتنے ہی میرے بندے آئے. یہ میرے رحمان ہونے کی دلیل تھی کہ میں نے اپنے بندوں کو زمین میں پھیلا دیا, جو تمہیں اس دن سے ڈراتے رہے, اس دن سے خبردار کرتے رہے, اس دن کی کامیابی کے لیے تمہیں تیار کرتے رہے, اس دن کے لیے وہ تمہارے ساتھ بات کرتے رہے. یہ تو ہاذا ما وعد الرحمان, یہ تو اس خدائے رحمان کا وعدہ ہے, یہ کوئی انہونی نہیں ہے, یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے. اس روز کہیں گے اچھا وصدق المرسلون, ہاں بھائی رسول تو سچ ہی کہتے تھے. وہ جو رسولوں کی بات کیا کرتے تھے, وہ جو رسولوں پر نازل ہونے والے کلام کو سمجھایا کرتے تھے, وہ جو کلام پاک کی تفسیر ہمیں سمجھایا کرتے تھے, رسولوں کی بات اور رسولوں کی بات سمجھانے والے, یہ تو سچی بات ہے. اب قیامت کا دن تو برپا ہے, اب حساب کتاب کا وقت شروع ہونے والا ہے. اب کوئی کہیں بھاگ سکتا ہے؟ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے نا, انسان دیکھے کہ میں پھنس گیا ہوں, میں پکڑا جاؤں گا, جیل میں ڈال دیا جاؤں گا, تو لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بھاگتے ہیں. کسی کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے, وہ جاتا ہے, ٹکٹ کٹاتا ہے اور بیرون ملک بھاگ جاتا ہے, اور باہر جا کر پھر وہ وائس میسج کرتا ہے اور فیس بک پہ کہتا ہے اب کر لو جو کچھ کرنا ہے, میں امریکہ میں بیٹھا ہوں یا میں فلاں ملک میں بیٹھا ہوں, بتاؤں گا بھی نہیں کہ میں اس وقت کہاں ہوں, پکڑ لے مجھے پاکستان کی فوج یا پولیس. کوئی اشتہاری ہو جاتا ہے, کوئی چھپ جاتا ہے, 100 طریقے ہوتے ہیں بھاگنے کے. لیکن ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون,
آج کوئی بھاگ نہیں سکے گا, آج کوئی چھپ نہیں سکے گا, کوئی اشتہاری نہیں بن سکے گا. ایک ہی زور کی ہانک پکار ہونی ہے اور سب کو پکڑ کر ایک ہی آواز میں فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اللہ کی عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. کوئی بھاگ نہیں سکے گا, کوئی چھپ نہیں سکے گا. کہاں جاؤ گے؟ اور فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, آج کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, بلکہ جیسے عمل کر کے آئے ہو تمہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا. کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. آپ ساری رات اللہ کے حضور روتے رہیں, نوافل پڑھتے رہیں, حضور کی محبت میں نعتیں سنتے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہے, اور آج اس کا مول ہی نہ پڑے. یہ ظلم نہیں ہوگا. یہ بھی ظلم ہے نا کہ کسی کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے. آج کسی کی نیکیوں کی ناقدری نہیں ہوگی, اور اگر کوئی جابر اور فاسق بن کر اللہ سے بغاوت کرتا رہا ہے تو بھی آج بچ نہیں سکے گا. آج کا دن انصاف کا دن ہے, مالک یوم الدین. وہ انصاف کرنے والا آج انصاف کرے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اگر اچھے عمل کیے تو بالکل سارے اچھے اعمال کی جو صلہ اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہوا ہے, آج اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اور اگر اللہ کی زمین کو گناہوں سے اور فسق و فجور سے بھر کر آئے ہو, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگیاں گزار کر آئے ہو, تو آج بچ نہیں سکو گے. یہ جو شب برات کی گھڑیاں ہیں, دراصل یہ اپنا احتساب کرنے کی گھڑی ہیں کہ اگر ہمارے اعمال آج اللہ کے سامنے پیش کیے جا رہے, یا ہماری موت کا پروانہ اگر آج اسرائیل کے حوالے کیا جا رہا ہے, تو ہم کس پوزیشن میں ہیں؟ میں صرف ایک حدیث اس ضمن میں عرض کروں گا اور پھر اگلی آیت کا ترجمہ کر کے بات مکمل کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کا حساب لے گا, 5 سوال پوچھے گا, اور جب تک ابن آدم ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لیتا اسے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. بس میرے بھائیوں, میری بہنوں اور میری بیٹیوں, آج کی شب ہم نے ان 5 سوالوں کا جواب تیار کر کے جانا ہے. یہ 5 سوال میں آپ کو بتانے لگا ہوں, لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ اس طرح نہیں سننا اچھا جی سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے کون سے 5 سوال پوچھنے ہیں, ان 5 سوالوں کا میرے نالج میں اضافہ ہو گیا. نہیں, نالج میں اضافہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ 5 سوال اپنے آپ سے پوچھنے ہیں, احتساب کرنا ہے اپنا کہ فرض کرو قیامت تو چلیں جب آئے گی, اگر آج اسی وقت ہمیں موت آ جائے اور ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے اور یہ 5 سوال ہمارے سامنے ہوں, تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ ان 5 سوالوں کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ اگر آج ان 5 سوالوں کو آپ اپنے دل میں بٹھا لیں اور اپنی آئندہ ساری زندگی ان 5 سوالوں کی روشنی میں اللہ کے حضور حساب دینے کے لیے گزار دیں, تو سمجھیں کہ کامیاب ہو گئے. سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا, عمر کہاں گزاری ہے؟ ہم نے تمہیں دنیا میں زندہ رہنے کی جو مہلت دی تھی کس کام میں گزار کے آئے ہو؟ یعنی دنیا کی زندگی میں تمہاری مصروفیات کیا تھیں, تمہاری ترجیحات کیا تھیں, کیا کرتے رہے ہو, کیا کر کے آئے ہو؟ اچھا جس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ہی پوچھے. اپنی ساری زندگی, اپنے شب و روز کی مصروفیات کو دیکھ لو, اپنی گزری ہوئی زندگی دیکھ لو, اس کا کیا جواب ہے؟ میں تو جب اپنے اندر جھانکتا ہوں اور کچھ تھوڑا بہت اپنے گرد دیکھتا ہوں تو سچی بات ہے, سچ جو صحیح جواب بنتا ہے نا, جو صحیح جواب اگر ہم اللہ کو سچ بولیں, ہم کہیں گے یا اللہ ہم پیسہ کمانے کے چکروں میں زندگی گزار کے آئے, ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا پیسہ کمانا. تعلیم حاصل کر رہے تھے تو صرف اس بات کو سامنے رکھ کے کہ کون سی تعلیم حاصل کریں, کون سی ڈگری لیں جس سے زیادہ پیسہ آئے.
سارا دن ایک ہی فکر رہتی تھی، آج کتنے کمائے ہیں، کتنے پیسے اور کون. ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر لیں، اور اسی فکر میں، اسی جد و جہد میں، اسی کوشش اور کاوش میں ہم دنیا کی زندگی گزار کے آئے. کیا خیال ہے، یہ جواب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہم تو یہی کر رہے ہیں نا. اس ملک میں دال نہیں گلتی تو چھوڑیں جی، کسی دوسرے ملک کا ویزا لیں. ایک نوکری سے بات نہیں چلتی، کوئی دوسری نوکری ساتھ شروع کریں. ایک بزنس سے بات نہیں بن رہی، کوئی سائیڈ بزنس شروع کریں، کہیں انویسٹمنٹ کریں. یعنی ہماری ترجیحات اور فکر جو ہر وقت ہمیں لاحق رہتی ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کریں. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. غفلت میں رکھا انہیں مال جمع کرنے کی اکثریت نے، مال کی اکثریت، مال جمع کرنے کے چکر. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں اتر گئے. اور اب جب قبر میں لیٹے ہیں نا، دائیں مٹی بائیں مٹی، اوپر مٹی نیچے مٹی. اب اس سے پوچھو کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہیں تیری کوٹھیاں اور بنگلے، کہاں ہیں وہ فیکٹریاں اور کارخانے، کہاں ہیں وہ جاگیریں اور جائیدادیں، کہاں ہیں وہ پلازے اور ٹاورز، کہاں ہیں وہ لگژری گاڑیاں، وہ جو جمع کرتے رہو کہاں ہیں آج؟ دنیا میں انسان اسی چکر میں پڑا ہوا تھا، مال جمع کرنے کے چکروں میں. الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے پھر گنتا بھی ہے، خوش ہوتا ہے. اتنا بینک بیلنس جی، اتنا پیسہ جی، اتنے ڈالر ہو گئے، اتنے یورو. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور حساب لگاتا ہے یہ مال تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا. کلا، لوگوں نہیں، ہرگز نہیں، ممکن نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص فوت ہوا اور آپ نے کہا ہو کہ اس کی قبر میں اس کی گاڑی بھی رکھ دو، اس کا سونا چاندی اور اس کے ڈالر یورو اکٹھے کرو قبر میں رکھ دو؟ یہ انگوٹھیاں اتار لیتے ہیں، گھڑیاں اتار لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، بٹن کھینچ لیتے ہیں. کن چکروں میں پڑے ہو، کن چکروں میں پڑے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا پیسہ نہ کماؤ، نہیں، میں یہ دعا کرتا ہوں آج کی شب اپنے شیخ کی موجودگی میں اور ان کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی جتنی ضروریات ہیں وہ انتہائی عزت کے ساتھ وافر مقدار میں آپ کو عطا فرمائے، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. ضرورت کو ضرورت ہی سمجھیں اور مقصد کو مقصد سمجھیں. ضرورت کو مقصد کے اوپر اگر قربان کرنا پڑے تو ضرورت کو قربان کر دیں، لیکن مقصد کو کبھی قربان نہ کریں. بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر کروں. زندگی کس کام میں گزاری ہے؟ ہائے، کوئی اٹھے اور کہے کہ میرے مالک، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی. میرے مالک، زندگی تیرے لیے گزار کے آیا ہوں، تیرا قرآن پڑھنے میں، تیرا قرآن پڑھانے میں، تیری دین کی طرف لوگوں کو بلانے میں، تربیت کرنے میں. یا اللہ، تیری محبت میں، تیرے رسول کی غلامی میں زندگی گزار کے آیا ہوں. کامیاب ہو گیا. دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری ہے؟ یہاں میرے سامنے ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کی رعنائیاں سلامت رکھے. ویسے تو جب اللہ تعالیٰ نے عمر پوچھا، عمر کہاں گزاری ہے، جوانی اس میں خود بخود آ جاتی ہے. لیکن نہیں، جوانی کا الگ سے حساب ہونا ہے، اس لیے کہ یہ گولڈن ایج ہے. یہ ایک ایسی زندگی، ایسا لمحہ ہے زندگی میں جب انسان میں طاقت ہے، ہمت ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، ستاروں پہ کمندیں ڈالنے کا جذبہ ہے، کچھ کر گزرنے کی تڑپ ہے. یہ وقت اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزارے. تیسرا سوال، پیسہ کہاں سے کمایا؟ کہاں سے کمایا ہے پیسہ؟ ذرائع کیا تھے؟ آج لوگ کہتے ہیں بس جی پیسہ ہونا چاہیے. کرپشن سے آئے، لوٹ مار کے آئے، رشوت لے کر آئے، چوری کر کے آئے، ڈکیتی سے آئے، بس پیسہ ہونا چاہیے. حساب ہونے ہے ایک ایک پیسے کا، کہاں سے کمایا ہے. اور چوتھا سوال شاید جو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس پیسے کو خرچ کہاں کیا. آج ہمارے پاس پیسہ آ جائے نا، ہم کہتے ہیں میرا پیسہ، میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گا. اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، دین کے کاموں میں خرچ کرتے، کنجوسی کے ساتھ کوئی تھوڑا سا. ابھی شیخ نے پچھلے جمعہ میں بخل کے بارے میں پوری تفصیل سے ہماری رہنمائی فرمائی. ایک مومن آدمی بخیل نہیں ہوتا. تو اللہ کا دیا مال ہے بھائی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو.
جتنا خرچ کرتے ہو اللہ اور دے دیتا ہے. یہ حساب دینا ہے پیسہ کہاں خرچ کیا. افسوس سے کہتا ہوں کہ آج لوگوں نے اپنے واش روم کی اور اپنے ڈرنگ روم کی زینت پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے, اور قریب کوئی بھوکا یتیم بچہ اسکول سے اس لیے اس کو باہر نکال دیا گیا کہ اس کے پاس فیس نہیں تھی. یتیم بچے بچیاں بھوکی اپنی بنیادی ضروریات زندگی کے لیے ترس رہی ہوتی ہیں, ان کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی. اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جتنا بھی تمہارے پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے. اب علم سے یہ نہیں کہ یہ عالموں سے حساب ہونا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم سب کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی, روزے اللہ نے فرض کیے, زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے, حج اللہ نے فرض کی ہے, ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنے کی بات کی ہے, بچوں کی تربیت کی طرف, یہ ساری وہ علم ہے. اس لیے یہ اگر 5 سوالوں کا ہم نے جواب تیار کر لیا تو سرخرو ہو گئے. اور سرخروئی پتہ کیا ہے؟ بس اگلی آیت کے ترجمے میں سرخروئی کا ذکر آ گیا. فرمایا پھر سرخروئی یہ ہے, ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اگر تو آپ نے ان 5 سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو پھر پریشان نہ ہو, پھر تمہارے لیے جنت ہے. اور جنت صرف ایک ہی چیز ہے, ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. جنت میں ایک ہی کام ہے, وہ انجوائے کرنا, وہ انجوائے کرنا. اب جنت میں خوب انجوائے کرو. ہر نعمت تمہیں جنت میں دے دی گئی ہے, کسی نعمت کی کمی نہیں ہے. اب موت نہیں آنی, عارضی زندگی نہیں ہے. کبھی کوئی 100 سال کے لیے جنت تمہیں نہیں دی گئی, 1000 سال کے لیے نہیں دی گئی, لاکھ اور کروڑ سال کے لیے نہیں دی گئی, ارب اور کھرب سال کے لیے نہیں دی گئی, اب کبھی ختم نہیں ہوگی. اب جنت کی نعمتیں ہیں, خوبصورت موسم ہیں, ہر طرف گرینری ہے, اونچے محلات ہیں, نہریں بہہ رہی ہیں, آبشاریں ہیں, اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں, اور عزت ہی عزت ہے, رسپیکٹ ہے. آج لوگ کہیں میرے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے, یہ لوگ باتیں کر دیتے ہیں نا, کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ دل جل جاتا ہے, وہ اندر سے نکلتی نہیں ہے. کڑتا رہتا ہوں, غصہ کرتا رہتا ہوں اس بات پر کہ اس نے میری انسلٹ کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, تم کوئی ایسی بات بھی نہیں سنو گے جس سے تمہیں ٹینشن ہو جائے. ہر طرف قالوا سلاما سلاما, سلام اسلام, فرشتے سلام کر رہے ہیں, ہر طرف عزت عزت, خوبصورت ازدواجی زندگی. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. وہ اور ان کی بیویاں اونچی مسندوں پہ تکیے لگائے بیٹھے, غلام ہیں, سب کچھ موجود ہے. آپ تصور کرو, کس چیز کا تصور کر سکتے ہو؟ مانگو کیا مانگ سکتے ہو؟ تمہاری سوچ ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہم کبھی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, کبھی 5 سٹار ہوٹل بنے ہوئے ہیں مختلف, جو وہاں رہتے ہیں, وہاں جب وہ ان کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں, لگژری زندگی, حیران ہوتے ہیں, ایسی زندگی, اچھا ایسی ایسی بلڈنگیں بن گئی ہیں, ایسی ایسی لوگوں نے ایسی ایسی ڈیکوریشن کر دی ہوئی ہے. پھر اگر جنت کے ساتھ تقابل کریں تو یہ دنیا جو اللہ کے نزدیک اتنی حقیر ہے کہ اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں, اگر یہاں لوگوں نے ایسی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں, ایسے ایسے بلڈنگیں, ایسے ایسے لگژری ہوٹل اور ایسی ایسی چیزیں کہ وہاں جا کر انسان حیران رہ جاتا ہے, تو جنت کا معاملہ کیا ہوگا؟ نعمتوں کی انتہا ہے. اچھا جی, یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ, ہم اپنے شیخ کے قدموں میں جا کر بیٹھے ہیں, وہ اس لیے کہ اس نعمت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہوگی؟ سلام قولا من رب الرحیم. اندازہ تو کیجئے, سلام قولا من رب الرحیم, آپ کا رب رحیم وہ آپ کو سلام کرے گا. کوئی عزت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے, کوئی انسان کے پروٹوکول کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے.
کوئی شرف کی کوئی انتہا ہوتی ہے، کوئی مقام اتنا بلند بھی ہوتا ہے. سلام قولا من رب الرحیم. میری بہنوں اور میری بیٹیوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، بس یہ ایک اندر ایک تڑپ تھی جس کا اظہار آپ کے سامنے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا، ہمیں اپنے ان مقرب بندوں میں شامل فرما دینا. اے میرے مالک اس روز ہمیں بھی اس عزت اور شرف سے نواز دینا کہ جن کے بارے میں تو نے اپنے قرآن میں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.